حادثاتی طور پہ ہوا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ میرے ساتھ زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ میں پھر دین کے راستے پہ اس طرح چلنا چاہتا ہوں. نہیں میرا مسلمان تو ہم سب ہیں ماشاءاللہ. ہاں حادثاتی نہیں تھا میرا. اٹ واز مور لائک این انٹلیکچوئل پرابلم فار می. کیونکہ دیکھیں بچپن سے ہی میرے لیے دو ہی رستے تھے کہ اگر تو ہمیں کسی نے بنایا ہے, موت کے بعد کوئی زندگی ہے, کوئی ججمنٹ ڈے ہے, اگر میں نے اکاؤنٹیبل ہونا ہے اپنی زندگی کے لیے, تو ایک وہ فرق طرح کی زندگی ہے جو میں جیوں گا. ٹھیک ہے. اور اگر تو کچھ نہیں ہے, ہم ایک حادثے کا نتیجہ ہے, ایک چانس کوئنسیڈنس بلائنڈ فورسز آف نیچر کا نتیجہ ہے, مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر obviously میں ایک اور زندگی جیوں گا. پھر تو ذرا یولو حساب ہو جائے گا. تو میرے لیے یہ پرابلم اس لیے تھا بیکاز دیر ور ٹو لائفز دیٹ آئی کین لیڈ, اور وہ اس سوال کے جواب پہ منحصر تھا کہ میں کس قسم کی زندگی گزاروں گا. تو اس لیے یہ لائف لانگ انٹلیکچوئل ایک پہلے پرابلم تھا, اور جب مجھے اس کا فائنلی جواب مل گیا 100% مل گیا. مطلب وہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کیوں ہوئے جس طرح کے آپ ہیں, تو میں کہتا ہوں اٹس ناٹ لائک آئی بلیو ان اسلام, اٹس مور لائک آئی ہیو نو ریزن اور آئی ہیو رن آؤٹ آف ریزنز ٹو ڈینائی اٹ اور ٹو چیلنج اٹ. میرے پاس کوئی ریزن ہی نہیں رہا. تو اس لیے اب تو 100% اس لیے آپ دیکھیں کہ زندگی کو بھی ٹرن اراؤنڈ کرنا ضروری تھا, اس کے لیے اخلاقی اصلاح کرنی ضروری تھی. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ بہت بڑے پراسپیکٹس ہیں, اور میں یہ ہمارے مسلمانوں کو بھی یہ دوبارہ ریمائنڈ جہاں جہاں آواز پہنچتی کرانا چاہتا ہوں, بیکاز بدقسمتی سے ہم جو بورن مسلمس ہیں, ہمارا دین سے مذہب سے علمی رشتہ نہیں ڈیولپ ہوتا. ٹھیک ہے. دین ہمارے سوالوں کا جواب نہیں ہوتا. دین ایک انہیریٹڈ چیز ہے جس سے پھر ہمیں میجورٹی پریولنٹ ویو یہ ہے کہ ایک عقیدت کا رشتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک عشق محبت عقیدت کا رشتہ, عقل کا نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ قرآن اس کے کمپلیٹ اپوزٹ بات کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر چوتھے پیج پہ کہہ رہے ہیں اپنے ایڈریسیز کو کہ تم لوگ افلا تعقلون, عقل کیوں نہیں استعمال کرتے, ٹھیک ہے, انڈرسٹینڈنگ کیوں نہیں استعمال کرتے, انفس و آفاق کی نشانیوں پہ غور کرو. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں, عقل سے تو دین نہیں مل سکتا. محبت اور عشق کی بات ہے اور جذبے کی بات ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا علمی ریلیشن شپ نہیں ڈیولپ ہوتا دین کے ساتھ. صحیح. Most of the Muslims who were born Muslims, including myself, I was like this. And in fact, this region جنہوں نے عربک نہیں پڑھے ہوتے, ایک لینگویج بھی بیریئر ہوتا ہے. دیکھیں مجھے بھی نہیں آتی یار. ٹھیک. عربک پڑھنا ضروری ابھی بھی نہیں آتی. ابھی بھی اس طرح نہیں آتی جس طرح آنی چاہیے. عربک پڑھنا اتنا ضروری نہیں ہے. اپنے آپ سے یہ پوچھنا ضروری ہے کہ یار اگر میں مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہوں میں ہوں, جو بائی دا وے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنا. اپنے آپ کو مسلمان کہنا is not as good as saying I am a communist or I am a capitalist or I am an American or I am a Pakistani. It's not that. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں کہ implications کیا ہیں. ٹھیک ہے. کہ بھائی مجھے ایک اینٹی نے بنایا ہے جس کو میں اللہ کہتا ہوں. میری مرنے کے بعد ہر نیت کے اوپر, ہر عمل کے اوپر میری پوری زندگی کی میری جواب دہی پوچھو, ایک ایک سیکنڈ کی میری جواب دہی ہونی ہے. I am being watched right now. I am being recorded. جیسے انٹرویو ریکارڈ ہو رہا ہے, میری زندگی کا ایک ایک لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے. اور اس جواب دہی کے نتیجے میں کیا ملے گا, یا اٹرنل پنشمنٹ ہے یا اٹرنل ریوارڈ. مجھے بتائیں گے چھوٹے پراسپیکٹس ہیں, بہت بڑے. اچھا اب مجھے دیانتداری سے بتائیں کہ ہم لوگ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ 97% لوگ یہ کہتے ہیں مسلمان ہیں. ایسے ہی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو اتنی بڑی اپوکلپٹک امپلیکیشنز ہیں اس بلیف کی, وہ ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں ہمارے عمل میں, ہمارے اخلاق میں, ہماری زندگیوں میں؟ جی. تو پوچھنا چاہیے نا کہ اس کی وجہ کیا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اتنی بڑی بات پہ بلیو کرتے ہیں, اینڈ دین پیپل لائک می آر سین ایز این ایکسیپشن. وائی ایون دو ایوری ون ایلس از سیئنگ وی بلیو ان دی سیم تھنگ. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم مذہب کو ایک انہیریٹڈ آئیڈیالوجی کے طور پہ لے رہے ہیں, اس کو ایک عقلی مقدمہ, ایک انٹلیکچوئل مقدمہ نہیں بنا رہے. All we need to do is keep asking ourselves کہ یار why do I believe what I believe. اس سے پھر وہ جرنی سٹارٹ ہوگی جو میرے لیے شروع ہوئی اور اس پہ ختم ہوئی آگے قرآن پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت. صحیح. مگر not everyone is fortunate enough کہ کچھ لوگ ڈیلی اسٹرگل کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کے بارے میں کہ یار پورا زندگی گزر جاتی ہے مطلب گھر بنانے میں شاید. ہم شاید ایک ریٹ ریس میں ہیں اس میں, اور جوانی میں تو عام طور پر لوگوں کو اس چیز کی اویکننگ نہیں مل رہی ہوتی. وہ سمجھتے ہیں کہ یار جیسے جمعہ پڑھ لیا, نماز پڑھ لی, یہ دین بھی چل رہا ہے, دنیا بھی چل رہی ہے, مگر ہم اپنا پروفیشن تو نہیں نا اس کے لیے چھوڑ سکتے. یو ہیو ان اے وے compromise your showbiz world and your career as a which was on the graph.
وہ پہلی تو بات یہ کنفیوژن ہے کہ آپ نے چھوڑ دیا ہے یا الف جیسے ڈرامے کرتے رہ گئے ہیں؟ یار دیکھیں اگر تو سوال یہ ہے کہ کیا میں اس کو حرام سمجھتا ہوں اس کام کو، ہاں جیسے موسیقی ہے، ڈرامہ ہے، فلم ہے، فنون لطیفہ ہے، تو میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں یہ حرام نہیں ہے۔ اوکے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو دائرہ کار ہیں، جو خاص طور پہ سورہ اعراف آیت 33-34 کے اندر، ٹھیک ہے، اگر اس کے اندر رہ کے کیا جائے یہ حرام نہیں ہے۔ یار میں دائرہ کار بھی بتا دوں، لوگ کہتے ہیں کون سا دائرہ کار؟ وہ کیا دیکھیں سورہ اعراف میں، اور یہ سارے بھائی بیٹھے مجھے بتائیں بات کلیئر ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں آپ کو وہ چیز دے رہے ہیں جس سے آپ کے ذہن میں یہ حلال حرام کی بحث ہی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ سورہ اعراف آیت 33 ہے یا 34 ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے حرام کیا قرار دیا، تو ان کو بتا دیجئے کہ ہم نے صرف یہ 5 چیزیں حرام کی۔ یہ وہی چیزیں جو غامدی صاحب بھی بول رہے ہیں، یہ بولتے ہیں، اور یہ قرآن میں دیکھیں کھانے پینے کی چیزیں، ایک تو سور ہے حرام ہے، شراب حرام ہے، خمار جو وہ نشہ چیز حرام ہے۔ یہ اوور آل اللہ نے 5 کیٹیگریز بنا کے انسان پہ اتنا بڑا احسان کیا کہ if you take this as an indicator you cannot go wrong اگر دیانت دار ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے کہا پہلی چیز میں نے حرام کی ہے فحاشی، بدکاری، چاہے وہ کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی ہو۔ ٹھیک ہے، Very easy to define. Any behavior which is sexual outside of marriage is haram. چاہے کھلا ہوا ہے چھپا ہو، اس کی سزا 12 ہے۔ یہ ہمارے موسٹلی مرد اس میں فیل ہو رہے ہیں، خواتین کی تو معاشرے کے اوپر ایک معاشرے کے اوپر ہے جس میں زیادہ مرد فیل ہو رہے ہیں۔ دوسری چیز اللہ نے کہا ہم نے کسی کی حق تلفی کو منع کیا، ٹھیک ہے، کہ کسی کا کوئی ڈیو رائٹ بنتا ہو اور آپ اس کو وہ نہ دیں، اللہ کہتے ہیں میں نے حرام کیا۔ ٹھیک ہے، تیسری چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی کی جان، مال اور عزت کے خلاف ناحق اقدام، ایک تو ہے نا کہ قانون آپ کو کہے گا یار اس کو فائن کر دو، جیل میں ڈال دو، ناحق اقدام اس کو ہم نے حرام کرا دیا۔ چوتھی چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات کرنا جو آپ کو پتہ نہ ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کو حرام کرا دیا۔ اپنی طرف سے ایڈیشن اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ مانگنا، صحیح ہے، کہ اپنی طرف سے کوئی کر کے اور کہنا جی یہ اللہ کا دین، اللہ نے کہا یہ نہ کرو، غلطی ہو گئی اللہ معاف کر دے گا، ڈیلیبریٹلی نہ کرو۔ پانچویں چیز اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جانتے بوجھتے شرک کو حرام کیا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر ایسوسیٹ کرنا۔ اگر یہ 5 چیزیں یار کسی بھی چیز میں پائی جائیں گی وہ حرام ہو جائے گی۔ دیکھیں نا اب سود بھی اسی کی امپلیکیشن ہے، سود حق تلفی ہے، سود آپ کے اوپر ظلم ہے، جان مال کے خلاف ظلم ہے۔ باقی سب چیزیں اس کی سب کیٹیگریز ہیں۔ یہ کسی میڈیا میں پایا جائے گا، ان 5 میں سے کوئی کسی گانے کے لیرکس میں کوئی چیز ہوگی، کوئی ویژولز میں ہوگی، کوئی اسکلپچر آپ بنا دیں گے جس میں بدکاری کا یا ورشپ کا ایلیمنٹ ہوگا، وہ حرام ہو جائے گا، باقی حلال ہے۔ Then why aren't you doing I am not doing it because honestly saying I can't find enough time. Okay. And I don't have a reason enough to do it because میں نے اپنی زندگی اب اس بات میں گزارنے میں فیصلہ کیا ہے کہ لوگوں کو اس حقیقت کے بارے میں بار بار جھنجھوڑا جائے جو کہ آنے والی جو بہت بڑی ججمنٹ ڈے ہے، being answerable in front of God۔ وہ پہلے میں نے الف میں ایک ایکسپیرینس کیا کہ اس کو ایک انٹرٹینمنٹ کے میڈیم سے لے کے جایا جائے لوگوں کے پاس، بٹ what I noticed is کہ پھر لوگ نا کرافٹ کے اوپر زیادہ بحث اور اس کو بات کرتے ہیں کہ آپ کی ایکٹنگ اچھی تھی، سجل کی ایسی تھی، اس کی ایسی تھی، اس کی ایسی تھی۔ آئی بلیو اس کی یہ بات نا ڈائریکٹلی کہنے کا وقت آ گیا، بیکاز یہ زمانہ ایسا ہے جہاں پہ آلریڈی دیر آر ٹو مینی ڈسٹریکشنز۔ ٹھیک ہے، انٹرٹینمنٹ کی ڈسٹریکشنز ہیں، باقی 500 ڈسٹریکشنز ہیں ہماری، مطلب ہاتھ میں ایسی ڈیوائسز آ گئی ہیں which are full of distractions۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمان میں پیدا ہو گیا الحمدللہ، میں کہتا ہوں یہ زیادہ پرابلم کی بات ہے کہ آپ ایک ایسے انوائرمنٹ میں پیدا ہو گئے جہاں پہ آپ کہتے ہیں مسلمان ہیں اور ہر طرف بات ہو رہی ہے، یہ زیادہ خطرناک بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ میں ایسپیکٹ ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا۔ اور آپ نے جب پہلے پوچھا کہ لوگوں کو معاش کے پرابلمس ہوتے ہیں زندگیوں میں، کریئرز بھی ہوتے ہیں، بالکل ہونے چاہیے، لیکن میں تو افورڈ کر سکتا ہوں کہ میں اپنا پورا ٹائم ادھر دے دوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ ہم تمہاری اتنی ہی جواب دہی کریں گے جتنا تم کو دیا گیا، جتنا وقت دیا، جتنے ریسورسز دیے، جتنا آئی کیو دیا، جتنی فراغت دی، اس حساب سے ہی جواب دی۔ ٹھیک ہے، تو جتنا آپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ حلال معاش کمانا بھی تو عبادت ہے، ٹھیک ہے، اپنے خاندان کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا وقت نکلتا ہے اس میں آئی بیگ آل آف دی آڈینس، اسپیشلی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو یہ بڑا شارٹ ونڈو ہے ہمارے پاس ٹو آسک دا کوسچن دیٹ اونلی وی کین آسک۔ So I'll go to the next question کہ اسی سے لنکڈ ہے کہ you announced about your book that you're writing on about. مجھے اس میں تھوڑا سا آپ کو لگتا نہیں تھا کہ شاید تھوڑا سا ارلی تھا، لوگ بھی ریئیکٹ کر رہے تھے اس طرح سے کہ یار شاید کوئی مطلب نیت تو کوئی کسی نے جانتا ہوتا کہ پبلسٹی اسٹنٹ ہے یا یہ وہ، مگر I know you and I know کہ آپ کس طرح سوچ رہے ہوگے،
بٹ ایک یہ بڑی ذمہ داری, اور پھر آف کورس مطلب یو ہیو اے لائف آلسو, یو ہیو ماشاء اللہ فیملی. پاکستان جیسے ملک میں تو یہ بڑا ایک بڑی ایک انٹالرنس ہے اس چیز یار کے آئی تھنک اوپر. ہم بک کو نا بہت اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ بک کیا ہوتی ہے. بیسکلی وہی ہے کہ وائی ایم آئی دا وے آئی ایم میری, کیونکہ ہر جگہ سوال یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی جرنی کیا تھی, کون سی باتوں نے آپ کو کنونس کیا کہ یار یہ حقیقت ہے. اس کو آئی تھاٹ کہ ویری سمپل وے پوٹنگ اٹ ان رائٹنگ, تاکہ جب میں کسی سے بات کروں, کیونکہ میں نے زندگی میں اس کو مشن بنایا ہوا ہے کہ جہاں بھی بات کرنی ہے اللہ کی ہی بات کرنی ہے, اور اس آخرت کی اور ججمنٹ ڈے کی کرنی ہے.